بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، شیر خدا اور انقلاب آفریش قیادت، یہ آج کا موضوع ہے۔ پہلے تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور علم پر بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جامع ترمذی۔ دوسری حدیث میں فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری ہے، اس میں فرمایا ہے، تم سے میری نسبت اس طرح سے ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، علی سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور صرف منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ سنن ترمذی۔ ولادت اور ابتدائی زندگی۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت 13 رجب 24 قبل ہجرت 603 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو ہاشم سے تھا۔ والد ماجد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں، جو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی ہوئی۔ جب ابو طالب کے تندرستی کے دور میں آپ نے ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، یہ تربیت آپ کو جہالت کے تاریک دور سے محفوظ رکھنے کا سبب بنی۔ اسلام قبول کرنے والی اولین افراد۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، جو پہلے مسلمان بچوں میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، حتیٰ کہ کفار مکہ کے ظلم کے دوران شعب بن ابی طالب میں 3 سال تک ان کے ساتھ محصور رہے۔ ہجرت مدینہ اور رشتہ داری۔ ہجرت کے موقع پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو کر جان کی قربانی دی، پھر مکہ میں امانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچے۔ 2 ہجری میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی کا شرف ملا، جو آپ کے لیے دینی و دنیاوی عزت کا سبب بنا۔ جہاد میں عظیم خدمات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر سمیت تمام اہم معرکوں میں حصہ لیا۔ غزوہ خیبر میں آپ نے یہود کے مضبوط قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب عطا فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھنے کا فریضہ بھی آپ نے انجام دیا۔ خلافت راشدہ میں کردار۔ خلفائے راشدین کے دور میں آپ نے مشیر کی حیثیت سے کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایرانی فتوحات کے موقع پر آپ نے مدینہ میں رہنے کا مشورہ دیا، یہ دور اندیشی کا ثبوت تھا۔ 35 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے امت کی اجماع پر خلافت سنبھالی۔ دور خلافت کے چیلنجز۔ آپ کے خلافت کا آغاز ہی فتنوں سے ہوا۔ قاتلین عثمان کی گرفتاری کا مطالبہ، جنگ جمل 36 ہجری اور جنگ صفین 37 ہجری جیسے واقعات نے امت مسلمہ کو آزمائش میں ڈالا۔ جنگ صفین میں تحکیم کا واقعہ پیش آیا، جس میں ثالثی کے فیصلے نے سیاسی کشمکش کو مزید گھمبیر بنایا۔ ان حالات میں خوارج کا ابھرنا ایک نئی آزمائش تھا۔ شہادت اور ورثہ۔ 21 رمضان 18 رمضان مبارک 40 ہجری کو عبدالرحمن بن ملجم نامی خارجی نے فجر کی نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے حملہ کیا، جس سے آپ 2 روز بعد شہید ہو گئے۔ آپ کو خفیہ مقام پر دفن کیا گیا، جو بعد میں نجف اشرف عراق کے نام سے مشہور ہوا۔ علم اور روحانی خدمت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم و حکمت کے بحر بے کراں تھے۔ آپ نے عربی زبان کے قواعد، نحو کی بنیاد رکھی اور قرآن کی تفسیر نے گہرائی سے کام کیا۔ خطبات اور اقوال زرعی آپ کی فکری عظمت کی گواہی ہیں۔ تصوف کے بڑے سلسلے آپ کی روحانی نسبت کو اپنا سر چشمہ سمجھتے ہیں۔ خاندانی زندگی اور اولاد۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ نے متعدد شادیاں کی، جن سے 27 اولادیں ہوئیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ یعنی سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی نسل سے ہیں، جو اہل بیت نبوت کی عظیم شخصیات ہیں۔ کربلا کا المیہ آپ کے خاندان
کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ کی خلافات میں کیا کیا اصلاحات ہوئی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ عدالتی نظام، اعمال کے محاسبے کا سخت نظام، معاشی انصاف، بیت المال کی مساوی تقسیم، فوجی تنظیم، فوج کو جدید خطوط پر استوار کیا، علمی مراکز، کوفہ کو علم و ادب کا مرکز بنایا۔ تاریخی اہمیت: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت جہاں شجاعت و سخاوت کی علامت ہے، وہیں صبر و استقامت کا پیکر ہے۔ آپ کی زندگی مسلمانوں کو عدل و علم اور توکل کی تعلیم دیتی ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان آپ کو امیر المومنین کے خطاب سے یاد کرتے ہیں اور آپ کا ورثہ اسلامی تہذیب کی اساس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی قیادت، علم، دوستی اور اصول پرستی ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا یہ قول ہر مسلح کے لیے مشعل راہ ہے۔ لوگوں کو ان کے زمانے کے حالات کے مطابق ہدایت دو، ورنہ تمہاری بات رد کر دی جائے گی۔